اور یہ ترتیب بھی غلط ہے. اہل بیت و صحابہ کانفرنس ہونا چاہیے، کیونکہ اہل بیت کے پاس ڈبل ڈگری ہے. اہل بیت رسول اللہ کے گھر والے بھی ہیں، ہاں، اور صحابہ بھی ہیں، اور اہل بیت کے سوا جتنے ہیں وہ صرف صحابہ ہیں. لہٰذا یہ ترتیب درست کرو. یہ اسی طریقے سے کہ آپ رسول و اللہ لکھو، پہلے اللہ لکھو پھر رسول لکھو. بات تو صحیح ہے نا لاجیکلی. صحابہ و اہل بیت کانفرنس نہیں، یہ وابی بھی کروا رہے ہیں آج کل حدیث بھی نہیں. اہل بیت و صحابہ کانفرنس، ترتیب صحیح کرو. اللہ کے بندے تمہاری ترتیباں بھی اسی صحیح کرانی ہے. انجینئر مرزا کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. مرزا نے اعتراض کیا کہ آج کل کانفرنس کا عنوان ہوتا ہے صحابہ و اہل بیت. یہ ترتیب صحیح نہیں ہے. ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ اہل بیت و صحابہ کانفرنس. بہرحال اہل بیت و صحابہ کانفرنس ہو یا صحابہ و اہل بیت کانفرنس ہو، دونوں ہی ٹھیک ہیں. بہرحال مرزا نے اس ترتیب پر اعتراض کیا، لیکن مرزا کا مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جو اعتراض کرتا ہے، مرزا تھوڑی ہی عرصے میں بھول جاتا ہے، اور پھر مرزا وہی بات کر رہا ہوتا ہے جس بات پر مرزا پہلے اعتراض کر چکا ہوتا ہے. اب مرزا نے یہاں یہ کہا کہ یہ ترتیب صحیح نہیں ہے. آپ اب مرزا کی زبانی سنیں کہ مرزا کے ہاں ترتیب کیا ہے. بات میں صحابہ اور اہل بیت کے لیے تو کر سکتا ہوں کیونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا تھا. ہم دفاع کریں گے صرف صحابہ اور اہل بیت کا جن کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. ہاں، یہ والا مقدمہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے لیے لڑتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے. 3 کلپ آپ حضرات کے سامنے رکھے جس میں مرزا کہتا ہے صحابہ و اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت، صحابہ و اہل بیت. اب اگر یہ ترتیب صحیح نہیں ہے اور مرزا یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ ترتیب نعوذ باللہ اہل بیت سے بغض ہے اور ناسبی ہونے کی علامت ہے، تو مرزا تو خود اسی ترتیب پہ چل رہا ہے. مرزا بھی تو یہی کہہ رہا ہے صحابہ و اہل بیت. حقیقت میں صحابہ و اہل بیت کانفرنس ہو یا اہل بیت و صحابہ کانفرنس ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اہل بیت جو ہیں وہ پہلے صحابی ہیں پھر اہل بیت ہیں. پہلے وہ ایمان میں داخل ہوئے، میرے نبی کے صحابی بنے. اہل بیت میں نبی کے چچا ابو طالب تو شامل نہیں ہیں. کیوں؟ پہلے ایمان لائیں گے. جب ایمان لائیں گے تو صحابی بنیں گے، اور صحابی ہونے کے بعد وہ اہل بیت میں شامل ہوں گے. پھر اہل بیت میں حضرت علی المرتضیٰ پہلے تو صحابی تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وہ جو چادر میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین، ان کو شامل کر کے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو ان کو اہل بیت میں بعد میں شامل کیا گیا، پہلے وہ صحابی تھے. تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر مرزا نے اپنی جہالت کا مظاہرہ تو کرنا ہوتا ہے، اس نے بتانا ہوتا ہے کہ میں کتنا بڑا پرلے درجے کا جاہل ہوں. اس نے ایک مثال دی کہ جس طرح یہ کہا جائے کہ رسول و اللہ. اب رسول ایک الگ ہستی ہیں، اللہ ایک الگ ہستی ہیں. اب اللہ اور رسول کو نہیں ملایا جا سکتا کہ اللہ اور رسول کو ایک ساتھ کر دیا جائے. اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے. لیکن صحابہ اور اہل بیت میں یہ جو فرق ہے یہ عام اور خاص کا ہے. اللہ اور رسول میں عام اور خاص کا فرق نہیں ہے. اس نے اپنی جہالت کا مظاہرہ کرنا تھا. بہرحال سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے کہ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال. اب یہاں اللہ رب العالمین نے پہلے فرشتوں کا ذکر کیا، بعد میں ذکر کیا جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام کا. اب مرزا کے یہاں پر بھی اعتراض کرے گا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. مرزا کیا یہ کہے گا کہ پہلے فرشتوں کا ذکر ہے بعد میں جبریل اور میکائیل کا ذکر ہے؟ تو کیا مرزا نعوذ باللہ یہاں یہ کہے گا کہ میں ان کی ترتیب یعنی قرآن کی ترتیب میں صحیح کروں گا؟ نعوذ باللہ. تو بہرحال یہ پرلے درجے کا جاہل ہے. صحابہ و اہل بیت کانفرنس ہو وہ بھی صحیح ہے، اہل بیت و صحابہ کانفرنس ہو وہ بھی صحیح ہے. الحمدللہ ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں. صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. صحابہ کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور اہل بیت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ و اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے.